جل شانہ کی ذات مقدس پر لاتعداد درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، آپ کے سامنے میں نے سورۃ توبہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں۔ یہ خطاب ہے تو مشرکین کو، لیکن ان کو کہہ کے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ مشرک، اگر وہ کافر توبہ کر لے، توبہ جو ہے یہ ہے تابہ یتوب، پیچھے لوٹ آنا، ریٹرن لینا، پیچھے کی طرف پاؤں اگر آگے ہے تو اس کو پیچھے موڑ لینا، یہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی طرف چہرے کو کر لینا، یہ توبہ ہے۔ اور توبہ میں یہ شرط ہے کہ جو انسان گناہ سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھے توبہ فرض ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمیں یہ شعور ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، اسی طرح عزیز بھائیو توبہ بھی فرض ہے۔ یہ ہماری مرضی کے نہیں ہے، ہمارا دل چاہے تو توبہ کر لیں، دل نہ چاہے تو توبہ نہ کریں، یہ بات ہمارے دل پر نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، یہ ضروری ہے۔ اور توبہ بھی نصوحا، پکی توبہ۔ پکی توبہ میں یہ ہے کہ انسان کے اندر جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو، پختہ ذہن میں ہو کہ گناہ یہ نہیں کرنا، اگرچہ پھر ہو بھی جائے، لیکن جب چھوڑ رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور پھر عاجزی ہو، عاجزی ہو مانا اللہ سے اس گناہ کی ندامت ہو۔ اور نمبر 3، اس گناہ کی طرف لوٹنا اسے ایسے محسوس ہو جیسے آگ میں جانا ہے، اور اخلاص بھی ہو توبہ میں، یعنی آئندہ اللہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں، اس میں میرا ذاتی کوئی مقصد، ذاتی غرض و غایت نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے توبہ کرنا۔ عزیز بھائیو، جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ بھی گناہ معاف نہ کرے تو کون دنیا کی طاقت ہے جہاں پر ہمارا یہ پاپ دھل سکے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے، صابن اس سے دھو لیتے ہیں، ایکسل کا صرف لے لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لیموں سے صاف کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ شعور بخشا ہے انسان کو۔ انسان گناہ ہونا تو بڑی بات اتنی نہیں تھی، لیکن اب اس کو معاف کرانا، اللہ سے اس کی جو ہے اس کو دھلوا دینا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کے لیے مسلمان کوشش کرے جو گناہ ہو گئے اس کو دھلوائے، ختم کرے۔ یہ داغ ہوتے ہیں تو دلوں پہ لگ جاتے ہیں۔ حجر اسود کی طرف دیکھ لیں، یہ ایک ایسا پتھر تھا جس کو جنت سے لایا گیا، اور یہ سفید اتنا تھا، علماء کرام سے پوچھیں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن حاجی جب جاتا ہے حج کرنے، اتنا ضروری ہے اس کو استسلام کرنا۔ اگر قریب جا کے اس کی قسمت نہیں ہے اس کو چھونا تو دور سے چھڑی کر کے اس کو بوسا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا دودھ سے بھی،
اب بنی آدم جب اس کا بوسہ لیتا ہے نتیجے میں یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور آج اس کی ساری سفیدی ختم ہو کے ان گناہوں کی کالک کی وجہ سے حجر اسود بھی کالا ہو چکا ہے، انسان کا دل بھی کالا ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک گناہ گھر میں کرتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے پورا گھر اس کے گناہوں کے زیر اثر رہتا ہے جب تک توبہ نہیں کرتا۔ توبہ ضروری ہے۔ فرمایا تابو، وہ توبہ کر لیں، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کریں۔ اگر توبہ کریں نماز کو قائم کریں، یہاں پر بات کو سمجھنا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ہم آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بھائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تین چیزیں لوگوں میں ہوں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر یہ آپس میں بھائی بھائی۔ تو ہم بلا تفریق ملک، بلا تفریق رنگ و نسل، حسب، ہم آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بنایا ہے، جو سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ تو فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ تو اپنی آیاتیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں میں علم آ جائے، سمجھ آ جائے اور شعور آ جائے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے کافروں کو، مشرکوں کو تین نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو توبہ کریں، نمبر دو نماز کو قائم کریں۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ نماز کو قائم نہیں کرتا وہ بندہ اللہ کی لسٹ میں مسلمان نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑنا الگ بات ہے، نماز کا انکار الگ بات ہے۔ جو نماز کا انکار کرے وہ غیر مسلم، جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام بھی رکھتا ہے، مسلمانوں کے گروہ میں بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہوگا لیکن جائے گا جہنم میں۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں۔ عزیز بھائیوں، جو سب سے پہلا سوال ہوگا آپ سے اور مجھ سے قیامت کے دن، اللہ رب العزت وہ نماز کا کریں گے۔ میرے بھائیوں، چند دنوں کی زندگی کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اس کی تیاری ہر انسان کو، ہر عورت اور مرد کو کرنی چاہیے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس کو اگر کام آئے گی، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، اس کی نیکی کام آئے گی۔ اور قیامت کے دن جو سب سے پہلی نیکی جس کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھے گا وہ کوئی اور بات نہیں، وہ صرف اللہ اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے انسان سے پوچھے گا، اے بنی آدم تو نے نماز کو پڑھا تھا کہ نہیں؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا۔ اب ہم دیکھیں، نماز اس لیے پوچھی جائے گی کہ اللہ رب العزت کو جس نے نہیں مانا وہ نماز کا منکر تھا، وہ فرعون تھا، اس نے اپنا ماتھا ایک دن بھی اللہ رب العزت کے سامنے نہیں دے پا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب میزان عدل قائم کرے گا، جب یوم محشر کا دن ہوگا، جب ساری انسانیت کو اللہ محشر کے دنوں میں وہاں پر جمع فرمائے گا، اس وقت فرعون بھی کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں کسی کی طاقت، دنیا کے کسی شخص کی طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے غائب ہو جائے۔ اگر غائب ہونے کی نیت اگر صحیح ہو جائے، اگر غائب ہونے کی جو نیت انسان چاہتا ہے کہ میں غائب ہو جاؤں، اللہ کے سامنے نہ ہوں، تو پھر فرعون کبھی بھی اللہ کے سامنے پیش نہ ہوتا۔ لیکن فرعون بھی اللہ کے سامنے پیش ہو چکا ہے اور مجبور ہے، بھاگ نہیں سکا۔ اللہ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر کے گیا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے سامنے اپنی بادشاہت کو کھڑا کر کے جانے والا فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کلمہ گو، اے محمد عربی کے امتی، ساری اس کی صفتیں اپنی جگہ ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا،
صدقات اور خیرات بھی کرتا ہوگا۔ آپ قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی کو سامنے لائے گا، اور اگر اس کی نماز صحیح نہ نکلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہہ دے کہ اول ما یحاسب بالعبد، نماز کا سوال ہوگا، اگر ٹھیک نہیں تو فرعون کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے جو فرعون کا انجام ہے، جو فرعون کو جس سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس بے نمازی کو، خواہ یہ محمد عربی کا امتی بھی ہے، خواہ یہ اپنا نام مسلمانوں کے دائرے میں شمار بھی کرواتا تھا، اللہ کی قسم ہے جب قیامت کا دن ہوگا اس کو فرعون کے ساتھ کھڑا کر کے، میں نہیں کہتا اللہ کے رسول کہتے ہیں، جہنم میں بھیج دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں جمعے پر ڈرایا جاتا ہے، ہمیشہ جہنم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے جب تک مریض ٹھیک نہ ہو اس وقت تک اس کو کڑوی دوائی دی جاتی ہے، جب ٹھیک ہو جائے تو جو چاہے مرضی کھائے۔ ہمارے معاشرے میں نماز آپ دیکھیں قائم نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، ہم بچوں کی باتوں تو دور کی ہیں، ہم خود بھی تصاہل کر لیتے ہیں نماز میں۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے جس طرح قیامت کا قائم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت قائم کی جائے گی، مطلب یہ نہیں کہ قیامت چند منٹ کی ہوگی پھر ختم، پھر قیامت قائم ہوگی پھر ختم، پھر قیامت قائم ہوگی پھر ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں دوام ہوگا، اس میں جب تک امت کا پورے حساب دے کے فارغ نہیں ہو جائے گی، جب تک اٹل فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جب تک جہنم والے جہنم کو رخصت نہیں ہو جائیں گے، جب تک جنت والے جنت کے مکانوں کی طرف چلے نہیں جائیں گے، اپنے ہمیشہ کے محلات نہیں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کیے رکھے گا۔ اسی طرح نماز کو قائم کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دن نہیں پڑھنی، ہمیشہ پڑھنی ہے، مستقل پڑھنی ہے، روزانہ پڑھنی ہے، ہر اذان پہ لبیک کہنی ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں روح باقی ہے نماز کا قیام بھی باقی رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہتے نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، ان کے الفاظ کے ساتھ مومنوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا اتنا اہم ہے، آج سے جب آپ قبر میں، انسان قبر کی طرف سفر تو کر رہا ہے لیکن افسوس کہ سوچ نہیں رہا۔ آئے دن ہمارے جنازے اٹھتے ہیں اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ قبر جو کوٹھڑی ہے، کالی کوٹھڑی، اکیلے جانا ہے اور سب رشتے ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، پھر کوئی نہیں دیکھتا یہ میرا رشتہ دار ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا، وہ ماں بھی الوداع کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو، ایک دن قبر میں چلا جانا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں، قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت انسان سے نماز کا سوال کرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب المسلم میں، مسلم شریف میں، غالباً کتاب الایمان میں یہ حدیث آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ضعیف نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، ایک نوجوان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلمس کے انداز میں شاگرد بن کر بیٹھ جاتا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ ایمان کا پوچھا، آپ نے ایمان کی تشریح فرما کے بتا دی۔ پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اے بندے اگر اسلام پوچھنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ تیرا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے۔ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے اس وقت کوئی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا، پتہ یہ چلتا ہے سے ساری مشکلیں جو انسان کی حل کرتا ہے اس میں کمزوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی پھسوڑی ڈال دیتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھڑا سکتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیں، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں مشکل تھی کہ نہیں؟ مشکل تھی۔ حضرت آدم کو جنت میں مشکل پیش آئی، حضرت نوح علیہ السلام کو جب قوم غرق ہو رہی تھی اس وقت مشکل پیش آئی، حضرت جناب ابراہیم کو آگ کے وقت مشکل پیش آئی۔ تمام پیغمبر جتنے بھی دنیا سے گزرے ہیں
آپ ان کی کہانیاں پڑھ لیں، تمام پیغمبروں کو مشکلات بھی آتی رہی ہیں۔ ہمارے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر مشکل پیش آئی، جب آپ گر رہے تھے پھر اٹھ رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک سے لہو نکل رہا تھا، پھوٹ رہا تھا جیسے چشمہ سے پانی پھوٹتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تمام پیغمبروں نے اللہ کو پکارا ہے مشکل کشائی میں۔ اگر اللہ کام نہیں آ سکتا اور کس نے آنا ہے؟ اللہ پیدا کر کے ہمیں کافروں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، ہمیں مشکلوں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے اللہ اتنا طاقتور ہمیں اکیلا چھوڑ دے؟ ایک انسان کو تیار کرتا ہے، وہ کشتی میں اس کو چھوڑتا ہے، پہلوان بنا کے پیچھے سے تھپکی دیتا ہے، اس کو حوصلے دیتا ہے، اس کو انعام کے لالچ دیتا ہے۔ یہ تو انسان کی حالت ہے جو اللہ جس نے ایک مومن کو کفار کے سامنے چھوڑ دیا ہے، شیطان کے سامنے چھوڑ دیا ہے، بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کے سامنے مسلم مومن کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی مدد کو چھوڑ دے؟ یہ انصاف کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومن کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، بس اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اگر ہم فیل ہو جاتے ہیں ہم دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اللہ تو امتحان لیتا ہے، اس کے بعد اللہ وہ مدد کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہ پیغمبروں کے ان تعبدوا اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اے بندے شرک نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری بات کہہ رہے ہیں اس بندے کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اور پھر